بہت ہی قدیم زمانے میں مصر میں دو حکومتیں تھیں، ایک جنوبی مصر میں، دوسری شمالی مصر میں۔ ایریٹیریا سے ایک فاتح آیا جسے حوارث کہتے ہیں۔ اس نے مصر کی دونوں حکومتوں کو ملا کر ایک بنا دیا۔ اس بادشاہ کا نام مینس تھا۔ پہلے دو خاندانوں نے 400 برس کے لگ بھگ حکومت کی۔ دوسرے خاندان کا خاتمہ ایک اور فاتح کے ہاتھ سے ہوا۔ یہ مصر کے دکن کے کسی ملک سے آیا تھا۔ اس مصری فرعون کا نام نحاسی خانموئی تھا۔ اسی فرعون کے زمانے سے مردوں کو خاص اہتمام کے ساتھ دفن کرنے کا رواج شروع ہوا اور یہی رواج اہرام مصر کی تعمیر کا سبب بنا۔ تیسرے خاندان کی بادشاہی غالباً 2980 قبل مسیح سے شروع ہوئی۔ اس کے زمانے میں مصر خوب آباد تھا، حکومت بہت منظم تھی، ملک کو ضلعوں میں بانٹ دیا گیا تھا اور حکومت کے تمام اختیارات خود فرعون کے ہاتھ میں تھے۔ نحاسی خانموئی کا بیٹا بھی بڑا بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس کا نام ایزیریس تھا۔ اس نے نوبیا کا علاقہ فتح کر کے مصر میں شہنشاہی کی داغ بیل ڈالی۔ تیسرے خاندان کا خاتمہ فرعون اسنیفر پر ہوا۔ یہ فرعون بھی معمولی بادشاہ نہ تھا۔ اس نے جزیرہ نما سینا کو فتح کر کے مصر کی سرحدیں خوب آگے بڑھائیں۔ اس نے سمندری بیڑا بھی بنایا جو لبنان سے قیمتی لکڑی لاتا تھا۔ اس فرعون کے کوئی لڑکا نہیں تھا، اسی لیے اس کی بیٹی تخت مصر کی وارث قرار پائی۔ اس کی شادی خونوں سے ہوئی۔ شادی ہی کی وجہ سے خونوں فرعون بنا۔ خونوں چوتھے خاندان کا بانی تھا۔ خونوں فرعون کا زمانہ دو سبب سے نہایت اہم سمجھا جاتا ہے۔ پہلا سبب یہ کہ خونوں نے مذہبی پیشواؤں سے جھگڑا کیا اور ان کے اختیارات اور جائیدادوں پر دست درازی کی۔ دوسرا، خونوں نے جیزہ مصر میں بڑا حرم بنایا جو دنیا کے 7 عجائبات میں گنا جاتا ہے۔ خونوں کا بیٹا خزرا اور پوتا منقرہ یہ دونوں بھی اپنے وقت پر فرعون ہوئے اور انہوں نے خونوں کے حرم کے پاس اپنے اپنے حرم بنائے، مگر ان کے حرم پہلے حرم سے بہت چھوٹے تھے۔ ان احراموں کے پاس ہی ابو الہول کا بت بھی ہے۔ نہیں معلوم تینوں فرعونوں میں سے اسے کس نے تعمیر کیا۔ خونوں نے جو مذہبی پیشواؤں کی جائیدادوں اور ان کے اختیارات پر ہاتھ ڈالا تھا، اسی سبب ان کا خاندان زوال پذیر ہوا اور مذہبی پیشوا غالب آ گئے، جنہوں نے جنوبی مصر کے دیوتا را کے بڑے محمد کو یہ رتبہ دے دیا۔ سلطنت کے تمام عہدے شاہی خاندانوں کے ہاتھ سے نکل گئے اور درباری نوابوں کے خاندانوں میں موروثی بن گئے۔ چھٹا خاندان سیتی اول سے شروع ہوتا ہے۔ یہ شاہی نسل سے نہ تھا بلکہ فرعونوں کے محلات کا شاید داروغہ تھا جو کسی نہ کسی طرح خود فرعون بن بیٹھا۔ اس نے 53 برس حکومت کی۔ اس کے مرتے ہی مصر خانہ جنگی اور طوائف الملوکی کا شکار ہو گیا۔ بہت سے نواب خود مختار بن گئے اور اپنے اپنے علاقوں میں بادشاہی کرنے لگے۔ اس زمانے میں مصر کا پایہ تخت مفمس نہیں بلکہ وسطی مصر کا ایک شہر ہرکوپلس تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نمرود کے حکومت بابل سے تعلق رکھتے تھے اور پھر بابل سے ہجرت کر کے ملک شام میں آ گئے۔ ان کے بیٹے حضرت اسحاق شام میں تھے اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز میں یعنی سعودی عرب میں تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو حجاز میں تھی، اس نے گھوڑوں اور رتھوں کی فوج لے جا کر مصر کو فتح کر لیا۔ یہ لوگ ہیکسوس خاندان کے فرعون کہے جاتے ہیں۔ مصر کے قدیمی حکمران خاندان نے ہیکسوس خاندان کی حکومت سے بغاوت کی اور طویل خون ریزی کے بعد ہیکسوس خاندان کی حکومت جاتی رہی۔ اس طرح قدیمی خاندان پھر برسر اقتدار آ گیا۔ فرعون منفتح کے باپ رامسیس دوم کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے قتل کے خوف سے ان کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ صندوق کو فرعون کی بیوی نے نکالا اور بچے کو بیٹا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں پناہ لی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سنا کہ فرعون مر چکا ہے اور اس کا بیٹا منفتح فرعون ہوا ہے تو وہ اپنی بیوی اور بھائی ہارون کے ساتھ مصر آ گئے۔ راستے میں طور پہاڑ ملا جہاں خدا نے ان کو پیغمبری دی اور معجزات دیے۔ موسیٰ نے فرعون کو عقیدہ توحید کی دعوت دی مگر فرعون نے انکار کر دیا۔ اسی دور میں سامری جادوگروں کی قوم کا بھی ذکر ملتا ہے۔
یہ مصری مندروں کے پجاری ہوا کرتے تھے۔ رامسس کے بعد تھوتمس فرعون ہوا۔ یہ منہوتپ کا داماد تھا۔ یہ پہلا فرعون تھا جس نے اپنا جھنڈا دریائے فرات پر گاڑا، مگر تھوتمس کی یہ للکار آندھی کی طرح آئی اور طوفان کی طرح نکل گئی۔ تھوتمس کی موت کے بعد اس کا بڑا لڑکا تھوتمس دوم کے نام سے تخت پر بیٹھا، مگر اس کی قسمت میں 3 سال سے زیادہ حکومت نہ تھی۔ اس کے مرتے ہی اس کی بہن ہست شیپست فرعون بنی۔ یہ واقعہ 1500 قبل مسیح کا ہے۔ مصر میں کسی عورت کا فرعون بن جانا بالکل نئی اور انوکھی بات تھی۔ اس سے قبل کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہست شیپست نے تقریباً 20 برس تک حکومت کی۔ اس کے زمانے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور مصر کی تمام سرحدیں محفوظ رہیں۔ دور دور تک نہ صرف دولت کی بہتات ہوئی بلکہ ملک میں ہر طرف خوشحالی پھیل گئی۔ ملکہ کی موت کے بعد اس کا شوہر تھوتمس سوم فرعون بنا۔ اسے ہم مصر کا نپولین بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے کارنامے نپولین سے بہت ملتے ہیں۔ تھوتمس سوم نہ صرف ذہین تھا بلکہ جنگی امور کا بھی ماہر تھا۔ تھوتمس سوم فتوحات پہ فتوحات کرتا ہوا لبنان تک پہنچ گیا۔ اس نے نہایت ذہانت کے ساتھ اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں میں اپنے گورنر لگائے اور وہاں سے خراج وصول کیا۔ اس فرعون کا دور حکومت تقریباً 33 برس ہے۔ بوڑھے فرعون کی موت کا سنتے ہی تمام سرداروں نے بغاوت کر دی، مگر اس کا بیٹا امنہوتپ باغیوں کو کچلنے میں کامیاب رہا اور چند ہی ہفتوں میں انہیں ہرا کر جلالی شان کے ساتھ تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس کا زمانہ بھی مصر کا سنہری زمانہ تھا۔ امنہوتپ کے مرنے کے بعد اس کا لڑکا تھوتمس چہارم فرعون بنا۔ چونکہ پچھلے فرعون مصر کو اتنا طاقتور بنا چکے تھے کہ دنیا میں کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی جو مصر پر چڑھائی کرنے کا خواب دیکھ سکے۔ تھوتمس چہارم کے بعد اس کا بیٹا امنہوتپ سوم بادشاہ بنا۔ 1375 قبل مسیح میں اس کا بیٹا اخناتون فرعون بنا۔ اخناتون نے طاقت کے نشے میں آ کر خود کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصر میں ابتری پھیل گئی اور شام اور فلسطین پر بیرونی حملہ آور ٹوٹ پڑے۔ اخناتون کی موت کے بعد اس کے 2 داماد باری باری تخت پر بیٹھے۔ دوسرے داماد کا نام توتانتون تھا۔ اس نے پرانا مصری مذہب دوبارہ قائم کر دیا اور اپنا نام بدل کر توتانخ رکھا۔ توتانخ نے امن قائم کرنے کی بے پناہ کوشش کی، مگر مصر کے حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ فرعون کچھ نہ کر سکا۔ توتانخ جب 1350 قبل مسیح میں مرا تو مصر میں 18واں شاہی خاندان کا خاتمہ ہوا۔ مصر کی قدیم تاریخ میں یہ خاندان ہمیشہ یاد رہے گا۔ 1300 قبل مسیح میں رامسس دوم فرعون بنا۔ فرعون بنتے ہی رامسس نے فیصلہ کیا کہ مصر کی پرانی سلطنت کو پھر سے زندہ کرے گا اور لڑائیوں پر لڑائیاں شروع کر دیں۔ رامسس دوم نے تقریباً 90 برس عمر پائی۔ اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا منفتح فرعون ہوا۔ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ڈوب کر مرا تھا۔ منفتح کے مرنے کے بعد ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور تخت کے بہت سے دعوے دار کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ رامسس سوم فرعون بنا۔ یہ وہ دور تھا جب یونانی تہذیب اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی تھی۔ رامسس سوم کے خلاف خود اس کے بیٹے اور بیوی نے سازش کی اور جادو کے ذریعے اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ رامسس سوم نے اپنے بڑے بیٹے کو عملی طور پہ حکومت سونپ دی۔ اس کے 4 سال کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ رامسس سوم کا یہ بیٹا بہت کمزور عقیدے کا تھا۔ مندر کے پجاریوں میں اتنی دولت تقسیم کی کہ خزانہ خالی ہو گیا، مگر پجاری مالدار ہو گئے اور اسی دولت کے بل پر سب سے بڑے مندر کے بڑے پجاری نے اپنی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ محنت ہری ہر کی بیوی فرعون کے خاندان کی تھی، اس لیے ہری ہر نے اپنی بیوی کے ذریعے پورے شاہی خاندان کو قابو میں کر لیا اور فرعونوں کی طرح اپنی یادگاریں بنوانا شروع کر دی۔ سن 947 قبل مسیح میں مصر میں ایک بار پھر شیشک نامی ایک شخص نے نئی حکومت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ شیشک مصر کے پڑوسی ملک لیبیا کا رہنے والا تھا۔ شیشک نے غیر ملکی فوجیوں کو بھرتی کر کے اپنی طاقت کو بڑھایا اور کئی دفعہ فلسطین کی یہودی حکومتوں پر چڑھائیاں کی، مگر ہمیشہ ناکام رہا۔ شیشک کے خاندان کی حکومت 100 برس تک قائم رہی۔ ان دونوں خاندانوں کے ختم ہونے کے بعد 25واں خاندان ظاہر ہوا۔
اس کے بانی کا نام کشتا تھا۔ یہ خاندان 749 قبل مسیح میں مصر کے تخت پر قابض ہوا، مگر کشتا اور اس کے خاندان کے فرعونوں نے کوئی ایسا قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا جس کا ذکر تاریخ میں کیا جاتا۔ شیشک، کشتا اور محنت ہریہر کی حکومتوں کے زوال اور کمزوریوں نے مصری حکومت کو اس قدر ناتواں کر دیا تھا کہ آس پاس کے بادشاہوں میں حوصلے پیدا ہو رہے تھے کہ وہ مصر پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اسی زمانے میں عراق کے بادشاہ اسار ہادون نے مصر پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ یہیں سے فرعونوں کا زوال شروع ہوا اور عراقی بادشاہوں نے مصر پر حملے شروع کر دیے۔ آخر 525 قبل مسیح میں ایران کے آتش پرست شہنشاہ کمبوجیا نے مصر پر حملہ کیا اور پورا مصر فتح کر لیا، اور اس طرح فرعونوں کی طویل تاریخ کا خاتمہ ہوا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔